حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا، بال کاٹنے والے سے، جی، نائی سے، جس کو نائی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک حجام سے اخلاص سیکھا۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا میں چلتے چلتے حجام کی دکان پہ گیا، صبح کا وقت تھا۔ اب حجام کے پاس ایک آدمی بیٹھا جو صاحب دولت تھا، امیر تھا، دولت مند تھا، وہ بھی اپنے بال کٹوانے آیا تھا، حجامت کروانے آیا تھا۔ میں نے جا کے حجام سے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میری حجامت کر دے۔ اس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا جس نے اس کو پیسے بھی دینے تھے بال کٹوانے کے۔ اس نے پہلے میرے بال کاٹے، میری حجامت کی۔ جب حجامت اس نے کر لی، ایک پڑیا میں کچھ ریزکاری، کچھ سکے مجھے دیے۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے؟ کہا ضرورت کے وقت خرچ کر لینا۔ میں نے نیت کی تھی جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو یہ پیش کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس سکوں کی ایک تھیلی آئی، چاندی کے سکوں کی ایک تھیلی میرے ہاتھ میں آئی۔ میں نے وہ تھیلی پکڑی اور چلتا چلتا حجام کے پاس چلا گیا۔ میں نے وہ سکوں کی تھیلی حجام کو پکڑانا چاہی۔ حجام نے کہا جنید کتنا تو بے حیا آدمی ہے، کتنا بھی شرم ہے، منہ اٹھا کے چلا آیا۔ میں نے تو تیرا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اجر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، بندوں سے توقع تو نہیں رکھتے ہم۔ تو حضرت جنید فرماتے میں نے اس سے اخلاص سیکھا کہ جب بندہ کام اللہ کے لیے کرے تو اجر کا طالب بھی اللہ کی بارگاہ سے رہے، بندوں سے نہ رہے۔ اخلاص اسی کا نام ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو اور اس بنیاد پر کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو۔ اور قرآن پاک بھی یہ بات کرتا ہے کہ جب تم راہ خدا میں کچھ خرچ کر دو، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے دو، تو پھر احسان نہیں جتلاؤ، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اس سے جھگڑو نہیں، کیونکہ تم نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اخلاص کا درجہ یہی ہے کہ تم توقع بھی اللہ سے رکھو اس کے اجر کی، کیونکہ یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ شیوہ پیغمبری ہے، نبیوں کا طریق ہے کہ بندوں سے جب نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو بندوں سے اجر نہیں مانگتے اور نہ طلب رکھتے ہیں، نہ تمنا رکھتے ہیں، نہ خواہش رکھتے ہیں۔ کہتے مالک میں نے تیرے خوشنودی کے لیے کام کیا ہے، تو ہی عطا کرنا اس کا، تو اس کو ہے۔ اور لکھا علماء نے کہ اخلاص کا ایک سجدہ، اخلاص کا ایک سجدہ تجارت کے لاکھوں سجدوں سے بہتر ہے۔ پوچھا اخلاص والا سجدہ کون سا ہے؟ فرمایا ایک سجدہ وہ ہے کہ بندہ کرتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے، کہتا ہے یہ تو تجارت کا سجدہ ہوا نا، کہ اللہ میں اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں تو مجھے جنت دے۔ کہتا ہے اخلاص کا سجدہ یہ تھا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اللہ میں نے سجدہ کر دیا ہے، اگر تو اس کو قبول کرتا ہے تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ کہ اخلاص کا تو یہ سجدہ ہے، اللہ ہمیں اخلاص والے سجدے عطا کر دے۔ تو اس لیے حضرات آپ اخلاص کی بڑی برکت ہے، جس کے ساتھ چلو، جس کو دو، جس کا کام کرو، اخلاص کے ساتھ کرو اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر وہ بندہ جو آ کر کہہ دے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر دو، پھر کبھی اس سے طمع اور لالچ نہ کرو، کبھی اس سے طمع اور لالچ۔ ہمارے بزرگان دین کی تو کیا بات تھی کہ ہمارے بزرگ، ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے اور جب وہ بازار میں آتے تو وہ بزرگ رستہ بدل لیتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا حضور آپ رستہ کیوں بدلیں؟ فرمایا میں نے جو آپ کو دیا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، میں اس لیے آپ کے سامنے نہیں جاتا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے، یا آپ کی نگاہیں نیچی ہو جائیں۔ تو ہمارے بزرگان دین علیہ رحمت اس قدر اخلاص کے پیکر تھے، تو اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔